جب جانا جنت میں ہے تو اسے مانو نا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 2 سے 3 جملے اور آپ کی زحمت تمام. اس کا مطلب آگے کھڑے ہونے والا امام ضروری نہیں کہ جنت لے جائے. تو پھر دیکھ کے مانا کیجئے. اسے ماننا ہے کہ جس کا اپنا جنت میں جانا یقینی ہو. اور یہ بات ہر بات میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, ساری باتیں تو بیان کر چکا ہوں میں. ویسے آگے کھڑے ہونے والا امام ہوتا ہے, لشکر کے آگے کھڑے ہونے والا لشکر کا امام, جماعت کے آگے کھڑے ہونے والا جماعت کا امام. سرکار مجھے بتائے, نماز جماعت پڑھتے ہیں آپ حضرات, جو آگے آپ کے امام ہوتا ہے, آپ امام کے اشاروں پہ چلتے ہیں یا امام آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے؟ گفتگو کا بڑا نازک موڑ آیا ہی ہے, توجہ. آپ امام کے اشاروں پہ چلتے ہیں یا امام آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے؟ آپ امام کے اشاروں پہ چلتے. ایسا تو نہیں کہ امام آپ کے اشاروں پہ چل رہا ہو, نہیں ہوتا ایسا. اس کا مطلب آگے کھڑے ہونے والے کا کام ہے اشارہ کرنا, پیچھے کھڑے ہونے والے کی ذمہ داری ہے اشاروں پہ چلنا. توجہ, آگے کھڑے ہونے والا اشارہ کرے گا, پیچھے کھڑے ہونے والے کی ذمہ داری ہے اشاروں پہ چلنا. اور اگر کوئی جماعت میں سے امام کے اشاروں پہ نہ چلے تو جماعت باطل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہر آگے کھڑے ہونے والا اشارہ کرے گا, پیچھے کھڑے ہونے والے اشاروں پہ چلیں گے. تو آپ مجھے تاریخ میں سے کوئی ڈھونڈ کے دکھائیے جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے, اشارہ کرے ستارہ دہلیز پہ آ جائے, اشارہ کرے کوثر کی روانی میں تیزی آ جائے. اگر نہ ملے تو میرے پاس آ جاؤ, میں ابو تراب کے پاس آپ کو لے چلتا ہوں کہ علی اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے, اشارہ کرتے ہیں ستارہ دہلیز پہ آ جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں کوثر کی روانی میں تیزی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی آگے ہے, سورج پیچھے ہے. علی آگے ہے, چاند پیچھے ہے. علی آگے ہے, ستارہ پیچھے ہے. علی آگے ہے, لو پیچھے ہے. علی آگے ہے, قلم پیچھے ہے. علی آگے ہے, شجر پیچھے ہے. علی آگے ہے, حجر پیچھے ہے. علی آگے زمین پیچھے ہے. علی آگے آسمان پیچھے ہے. اگر کوئی تڑپ کے پوچھے نا کہ یہ سب پیچھے کیوں ہیں, علی آگے کیوں ہیں, تو جواب یہی دینا کہ بھئی یہ سب پیچھے اس لیے ہے, علی آگے اس لیے ہے کیونکہ یہ سب کائنات ہے, علی مولائے کائنات ہے. علی مولائے کائنات. اتنے فضائل, لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. یہ جملہ ایک ہے, فضائل میں بھی اس جملے کو پڑھیں, مسائب پہ بھی اس جملے کو پڑھیں. چاند رات سے گریہ کر رہے ہیں نا آپ, انجمن میرے سامنے ہے, مسلسل گریہ زاری, مسلسل ماتم. لیکن ہر مومن یہ کہہ رہا ہے کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا. ہاں, چراغوں کو بجھا دیا جائے اگر ممکن ہے تو. عزیزوں, ختم ہونے والے ہیں ایام اعظام, بس کچھ دن رہ گئے ہیں. ایسا لگتا ہے ابھی تو محرم کا چاند افق عالم پہ نمودار ہوا تھا, ابھی تو ہم نے عزا خانوں کو سجایا تھا, ابھی تو ہم نے علم پہ سیاہ کپڑا لہرایا تھا, ابھی تو فاطمہ زہرا گھروں میں مہمان بننا شروع ہوئی تھی. مسلسل گریہ. ہاں عزیزوں, میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ حضرات کو, میرے پاس وقت نہیں ہے.
مسلسل گریہ جانتے ہیں، کبھی اس مجلس میں جا کے رو رہے ہیں، کبھی اس مجلس میں جا کے رو رہے ہیں. ایک کیفیت دل انسان پہ آتی ہے کہ پھر وہ رونا بھی چاہتا ہے نا تو بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، سینہ بھاری ہونے لگتا ہے. کبھی ایسی کیفیت آپ پہ طاری ہو جائے تو اپنے ذہن میں اس امام کو لے آئیے گا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہوئے تو خون بہانا شروع کیا ہے. اپنے ذہن میں اس بی بی کو لے آئیے گا، محرم کا چاند جب سے نمودار ہوا ہے وہ بی بی اپنی ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھی ہے، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں رومال تھاما ہوا ہے. عزاداروں کی بزم میں جا جا کے کہتی ہے کوئی جو مجھے میرے حسین کا پرسہ پیش کرے. اجرکم علی اللہ. عزیزوں، گریہ کا حق جانتے ہیں کیا ہے؟ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا کیسے گریہ کریں آپ کے مصائب پہ، آپ کے اجداد کے مصائب پہ؟ امام نے تڑپ کے کہا وہ آنسو جو تمہاری آنکھ میں رہ جائے وہ مومن کا ہوا کرتا ہے، وہ آنسو جو آنکھ سے بہہ کے رخسار تک آ جائے وہ صالحین کا ہوا کرتا ہے، وہ آنسو جو رخسار سے بہتے بہتے داڑھی تک آ جائے وہ انبیاء کا ہو جاتا ہے. اور اب پلٹ کے کہا پھر وہ آنسو جو داڑھی سے بہتے بہتے سینے تک پہنچ جائے وہ آنسو ہم اماموں کا ہو جاتا ہے. کسی سائل نے پوچھا مولا اور اگر روتے روتے آواز گریہ بلند ہو جائے؟ امام نے کہا پھر وہ آنسو میری جدہ فاطمہ زہرا کا آنسو ہو جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. آپ کی آوازوں کو پروردگار سلامت رکھے. جانتے ہیں چھٹا مولا حالت سجدہ میں دعا کرتا تھا پروردگار ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے حق میں بلند ہوتی ہیں. مجھے نہیں معلوم میں اس مجلس میں کس کے مسائل پیش کروں آپ کے ساتھ. اسی بیمار مولا کی مصیبت پیش کرتا ہوں. عزیزو جانتے ہیں ہم اور آپ گریہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا امام نے بھی گریہ کیا، لیکن ہمارے گریہ میں امام کی گریہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم گریہ کرتے ہیں رونے کے لیے ہمیں مصائب کی ضرورت ہے، رونے کے لیے ہمیں ماحول کی ضرورت ہے، لیکن سجاد گریہ کرتے ہیں تو کسی ماحول کی ضرورت نہیں ہے، سجاد کو کسی مصائب پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے. میرا مولا بازار سے گزرتا ہے گوشت کے ٹکڑوں پہ نظر پڑتی ہے تو پھر میرا مولا حسین کو یاد کر کے روتا ہے. پانی کا جام سامنے آتا ہے تو واہ علی اصغر کہہ کے روتا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو مسلسل گریہ اور حق بنتا ہے میرے مولا کا خون کے آنسو روئے، کیونکہ ہم اور آپ وہ ہیں ہم نے کربلا سنی ہے، ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہے. ہاں ہم نے اکبر کو نیزہ لگتے ہوئے فقط سنا ہے، ہم نے اصغر کو تیر لگتے ہوئے سنا ہے، ہم نے سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے سنے ہیں، لیکن یہ میرا مولا وہ ہے جس نے اکبر کا زخمی کلیجہ بھی دیکھا، اصغر کا زخمی گلا بھی دیکھا، سکینہ کے زخمی رخسار بھی دیکھے ہیں. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو یہ میرا وہ مولا ہے مسلسل گریہ. جب دیکھو میرا مولا گریہ کرتا ہے. امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آیا، نام ابو منظر مدائنی ہے، مدائن سے تعلق ہے. آنے کے بعد کہتا ہے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ مولا جب آپ کو دیکھے آپ گریہ کرتے ہیں، ہمیشہ خون بہاتے رہتے ہیں، مولا کم از کم ہم شیعوں کا خیال کر لیجئے. امام نے تڑپ کے کہا ابو منظر ارے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. نہیں عزیزو یہ حق نہیں ہے ذرا آوازوں کو بلند کر کے گریہ کرنا. ابو منظر ارے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. ابو منظر مجھے اتنا بتا، اگر کوئی 24 برس کا جوان ہو اور وہ جوان بھی بڑا غیرت مند ہو،
ایک مصیبت وہ ہے جو میں پیش کروں، یہ وہ مصائب ہیں جو خود میرا مولا سجاد بتا رہا ہے۔ امام کہہ رہا ابو منظر 24 برس کا غیرت مند جوان اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں بہنوں کے سر سے چادر چھین لے جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے ننھی بہن کو تماچے مارے جائیں، ابو منظر مجھے بتا وہ جوان کیا کرے گا؟ ارے کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر تڑپ کے کہتا ہے ابو منظر مولا ارے وہ جوان وہی مر جائے گا۔ امام نے کہا ابو منظر ارے کربلا سے شام ہر موڑ پہ سجاد مرا بھی نہیں ہے، سجاد بچا بھی نہیں، ارے میں دیکھتا رہا زینب کی چادر چھینی ہے، سکینہ کو تماچوں